جناب موسیٰ نے فرعون کے سامنے اپنے خدا کو کیسے پہچانوایا اور مولائے کائنات نے دونوں سجدوں کے بارے میں کیا بتایا ہے، ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 51 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ کسی چیز کو گم کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جس وقت فرعون نے گزشتہ زمانے کے لوگوں کے بارے میں جناب موسیٰ سے پوچھا، حالانکہ جناب موسیٰ اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کا تفصیلی جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں بہت حساس ہوتے ہیں، لہذا آپ نے اختصار کے ساتھ فرمایا، ان کی حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا قولا لینا، پھر عمل کیا اور انہیں اعتراض کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر بات کرتے ہیں۔ ایک، تمام اشیاء کے بارے میں انبیاء نہیں جانتے۔ جب وہ کسی بات میں کوئی خاص بھلائی نہیں دیکھتے تو اس کے علم کی نسبت اللہ کی طرف دے دیتے ہیں۔ دو، ایک مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض موقع پر سیاست سے کام لے اور بعض سوالات کا جواب کلی طور پر دے، اور کسی موقع پر سکوت اختیار کرے تاکہ دشمن کو اس سے انحراف کا موقع نہ ملے۔ تین، تشکیلات الہی میں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے۔ چار، کتاب الہی بہت زیادہ عظمت کی مالک ہے۔ پانچ، علم خداوندی میں کوئی خطا نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، سہو و خطا اس سے ممکن ہے جو حقیقت سے دور رہتا ہو، لیکن خداوند تعالیٰ تو ہر چیز کو ہر طرح سے جانتا ہے، تو اس کے یہاں خطا کا احتمال ناممکن ہے۔ 6، انسان کے علم کے لیے دو آفتیں ہیں، یا تو وہ پہلے مرحلے میں سمجھنے میں غلطی کرتا ہے اور اپنا راستہ گم کر بیٹھتا ہے، یا وہ سمجھنے کے بعد اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے فراموش کر دیتا ہے، لیکن علم خداوندی ان آفات سے محفوظ ہے۔ 7، ربوبیت کے لائق وہی ہے جس کے یہاں انحراف اور بھول جانے کا خدشہ نہ ہو۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، یعنی 53ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ وہ خدا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔
سورہ طٰہٰ کی 53ویں آیت کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سالک لکم کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک، زمین کے وہ راستے جو اللہ نے مسافتوں کو طے کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ دو، روزی روٹی کمانے کے طریقے، تفسیر رہنما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرعون کے سامنے کہا، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہدایت عطا کی۔ ان آیتوں میں اس ہدایت و رہنما کی طرف اشارہ ہوا ہے جو اللہ نے فطرت کو ودیعت فرمائی ہے۔ زمین جو انسان کے لیے آرام و آسائش کے لیے ہے، زمین میں جو راستے ہیں وہ زمین کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہیں۔ بارش اور مختلف قسم کے نباتات جن کے اندر قانون زوجیت کار فرما ہے۔ خداوند تعالیٰ کی نعمتیں جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے برعکس تصور کریں۔ مثلا اگر اس زمین میں آرام و سکون نہ ہوتا، اس کی حرکت سست یا تیز ہوتی، بارشیں نہ برستیں یا بارشیں برستیں اور زمین اس کے پانی کو جذب نہ کرتی، زمین میں نشو و نما کی قوت نہ ہوتی اور اس میں ندی نالے چشمے نہ ہوتے وغیرہ وغیرہ، تو کیا پھر ہم اس زمین کو آرام و سکون والی زمین یعنی مہد کہہ سکتے تھے؟ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، جیسے بچہ جھولے میں اپنی باہر کی زندگی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی زمین کے گہوارے اور جھولے میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے آمادگی کرنی چاہیے۔ دو، زمین انسان کے لیے آسائش کی جگہ ہے اور وہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ انسان مردہ ہو یا زندہ اسے اپنی پشت پر اٹھاتی ہے اور امر الہی کے تحت اس کے لیے مسخر ہے۔ تین، زمین کی تخلیق اپنے ہر اعتبار سے انسانی زندگی کے عین مطابق ہے۔ چار، نظام آفرینش سبب و مسبب کی بنیاد پر ہے۔ پانچ، نباتات میں زوجیت کا تصور ہے، قرآن کے علمی معجزے کا نمونہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی اس میں چراؤ، کیونکہ عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ باہر نکالیں گے۔ ان 2 نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ نہیں یہ کی جمع ہے اور لفظ نہیں کی فیملی سے ہے، جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اولی النہا کا معنی ہے صاحبان عقل و خرد، اس وجہ سے عقل کو نہیں یہ کہا جاتا ہے، چونکہ عقل انسان کو خواہشات کی پیروی سے روکتی ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال کیا گیا کہ اولی النہا کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اپنے والدین کے ساتھ احسان و نیکی کرنے والے ہیں، فقیروں اور اپنے پڑوسیوں کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے ماحول و معاشرے میں صلح و سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں
اور رات کی تاریکی میں اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب باقی لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نماز کے سجدوں کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز کے سجدہ اول کا معنی یہ ہے کہ بندہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اے میرے پروردگار، میری ابتدا اسی خاک سے ہے۔ جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھاتا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اس خاک سے پیدا کیا ہے۔ جب وہ دوسرا سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے خدا، تو مجھے دوبارہ اسی خاک کی طرف پلٹا دے گا۔ اور جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تو قیامت کے دن اسی خاک سے اٹھائے گا۔ ان آیات کے نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر بات کرتے ہیں۔ ایک، نباتات کی پیدائش خاص مقصد کے لیے ہے۔ دو، نباتات کی مختلف قسم کی تخلیق مختلف ضرورتوں کی بنیاد پر ہے۔ تین، جانوروں کی خلقت انسان کے لیے ہے۔ چار، مادیات سے استفادہ کہیں تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔ پانچ، انسانی خلقت کا مادہ اور سرچشمہ زمین ہے۔ چار، طبیعت اور نیچر میں غور و فکر خدا کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سات، صاحب عقل ہونے سے زیادہ اہم عقل کی پیروی ہے۔ آٹھ، انسان کو خاک میں دفن ہونا ہے۔ نو، قیامت کا تعلق جسم سے ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ عقل مند ہونے سے بہتر صحیح عقل کی پیروی کرنا ہے، اور نیچر میں غور و فکر کرنا خدا کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔